بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے مولانا روم کا ذکر ہے، مثنوی رومی کا ذکر ہے، دفتر سوئن سے ایک حکایت ہے آپ سے شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک خوبصورت کوٹیشن ہے مولانا حکیم اختر صاحب کی۔ مولانا حکیم اختر صاحب کہتے تھے کہ اگر مجنوں کو مولانا روم جیسی صحبت نصیب ہوتی تو وہ عشق لیلا سے عشق مولا میں مبتلا ہو جاتا۔ یعنی مولانا روم وہ چیز تھے کہ آدمی کی ذہنیت روم اور اس کی اپنی زندگی بدل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مثنوی میں ہمیں وہ سارے اسباق ملتے ہیں جس سے ہماری زندگی بے ترتیب ہوتی ہے اور ترتیب میں آ جاتی ہے۔ آتے ہیں دفتر سوئم سے مولانا روم کی مثنوی میں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ گھر پر بیٹھ کر دعا مانگتا تھا کہ مجھے بغیر محنت اور مشقت کے حلال روزی مل جائے۔ اب میں محنت بھی نہ کروں اور روزی بھی ملے اور وہ بھی حلال ہو۔ کہتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا اسے دعائیں مانگتے مانگتے۔ ایک دن اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا تو ایک گائے آ گئی اور اس کے گھر میں گھس آئی۔ اب اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ میرے مولا، میں جو دعا مانگتا تھا آج پوری ہو گئی ہے، بغیر محنت کے بغیر مشقت کے حلال روزی میرے پاس آ گئی ہے۔ اس نے گائے کو پکڑا اور ذبح کرنے لگا۔ اب جیسے ذبح کرنے لگا تو مالک بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے شور مچایا اور اسے کہا کہ گائے میری ہے اور حق تم جتلا رہے ہو اور اسے تم ذبح کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے مدت تو دعائیں مانگی ہیں، میں اسی دن کے انتظار میں تھا، یہ گائے میرے گھر پر آ گئی ہے، یہ میرا رزق ہے، حلال ہے، میں اسے ذبح کروں گا۔ گائے کے مالک نے 2-3 تھپڑے اسے رسید کر دی، مگر وہ شخص بضد تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس لیے گائے میرے پاس آئی ہے۔ اب وہ شخص جو گائے کا مالک تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا، اس کی عدالت میں فریاد کی، کہا کہ گائے میری تھی، میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گئی اور اس شخص کے گھر میں گھس آئی اور وہ اسے ذبح کر کے اپنے مالکی میں لے آیا ہے۔ اب اسے بلایا گیا، وہ شخص آیا، دربار لگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم اس پر حق جتا رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھیں، میں نے برسوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے حلال روزی ملے، میں محنت بھی نہ کروں، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے جو میرے پاس آئی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جس کی گائے تھی، اس سے کہا دیکھیں، میں نے اسے خریدا تھا، میں نے اسے پالا تھا، میرا ہی حق ہے، یہ صرف 2 منٹ کے لیے میرے ہاتھ سے چھٹ گئی اور اس طرف چلی گئی اور دعویٰ اس کا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو جو بغیر محنت کی حلال روزی سمجھ رہا تھا کہا کہ تم نے محنت کی، تم نے کوئی ایسا کام کیا یا تم نے پیسے دیے جس پر تمہارا حق ہو، تم کس طرح کہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو، اس نے مناجات پڑھی اور کہا میں نے اللہ تعالیٰ پر، آپ بھی نبی ہیں، یقین کرتے ہیں، میں نے بھی یقین کیا تھا، میرے یقین کا نتیجہ تھا کہ یہ گائے میرے ہاتھ میں آئی، اب آپ ناانصافی مت کریں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور وہ شخص جس کی گائے تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھنے لگا، مگر جس شخص سے ذبح کی تھی وہ گڑ گڑایا کہ آپ نبی ہیں، اس اللہ پر یقین نہیں رکھتے جس پر میں بھی یقین رکھتا ہوں، جس پر تم بھی یقین رکھتے ہو، اسی نے ہی تو مجھے دی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، کہا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ میں کل سناؤں گا۔ اب عدالت دوسرے دن کو لگی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جس نے جو گائے ذبح کی تھی، جس کے گھر پر آئی تھی، اسی کا حق ہے، اس نے صحیح کیا ہے۔ اب شور بڑھ گیا، حیران رہ گیا۔ اب جس کی گائے تھی اس نے کہا اے نبی، آپ تو عام انسانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے یہ کس طرح کا انصاف کیا؟ اب مولانا روم لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو کہا گائے کے مالک کو، اگر تم خاموش رہو گے تو بہتر ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اب وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا نہیں، میں فریاد کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کل اسی وقت پھر دوبارہ یہ عدالت لگے گی، میں آپ کو انصاف کی وجہ بتاؤں۔ اب دوسرے دن سب لوگوں کو عدالت جب لگی تو مالک کو، ذبح کرنے والوں کو اور لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام جنگل میں لے کر چلے گئے۔ اب جنگل میں ایک درخت کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں جس نے گائے ذبح کی ہے
اس کا دادا دفن ہے. یہ دادا ان کا بہت مالدار آدمی تھا اور جس کی گائے ہیں اس کا دادا اس کا غلام تھا اور اس نے ایک دن لالچ میں آ کر اسے مار دیا, اسے یا ذبح کیا اور اس کا سارا حرکت ترکت قبضے میں لے لیا. یہ مالدار تھا تب اس کے پاس ایک گائے آئی تھی اور یہی انصاف تھا. اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مداوع کر سکتے ہیں, مگر اس نے اس نسلی آواز کے تحت اپنا بدلہ لے کر یہ گائے ذبح کی. اب مولانا روم اس سے سبق بہت خوبصورت نکالتے ہیں کہ ہر شے میں مشیت ہوتی ہے اور مصلحت ہوتی ہے. آپ مصلحت سے نہیں چلیں گے تو اس طرح خوار ہوں گے جس طرح گائے کا مالک خوار ہوا تھا. اگر وہ نبی کی بات سمجھ جاتا چپ سادہ تو اس کے اپنے خاندان کے یوں پول نہ کھلتے اور وہ خوار خراب نہیں ہوتا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت ہوتی ہے. اگر ہم خاموش رہیں گے تو بہتر ہے, اگر بولیں گے تو اس طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.